اس کرنسی کو جس کو کرپٹو کرنسی ہم بولتے ہیں اس کو سرکاری بیکنگ نہیں ہے اس کی, اور اس کرنسی کے اگینسٹ کوئی گارنٹی نہیں ہے. جیسے کہ آپ نے خود بھی ذکر کیا کہ ایک ہسٹری چلی آ رہی ہے, جتنے نوٹ آپ نے چھاپنے ہیں اس کے اگینسٹ آپ نے سونا جو ہے وہ رکھنا ہے, اور ہمارے یہاں پر بھی دنیا بھر میں بھی یہی ٹریڈیشن جو ہے وہ چل رہی ہے, لیکن اس کے اگینسٹ کوئی زر ضمانت موجود نہیں ہے. اس نقطے کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں تو اب میں آراء سامنے رکھتا ہوں ناظرین کے لیے. بہت اچھا سوال کیا آپ نے. حالیہ دور میں مسلم سکالرز اس ایشو پہ بات کر رہے ہیں. پہلی بات ہے بات نہیں ہو رہی بہت عرصے سے, 2013-14 سے 2008 اور 9 سے آپ کو پتہ ہے بلاک چین اور یہ ساری ایڈوانسمنٹ آئی. تو کرپٹو اسلامی قانون کی تعمیل کرتی ہے یا نہیں, اس پر خلیج میں, گلف کنٹریز میں, اس کے بعد جنوب مشرقی ایشیائی خطوں میں تیزی سے ترقی, آذربائیجان, یہ سینٹرل ایشین سٹیٹس, ان میں ملی ہے, اور اس پر کئی فتوے جاری کیے گئے. ٹھیک ہے, لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ اس پر کوئی اتفاق رائے پیدا نہیں ہو سکا. پہلے عوام کو یہ لازمی بتانا ضروری ہے. ابھی اتفاق رائے کانسنسس مسلم ورلڈ میں پیدا نہیں ہوا. ابھی یہ تحقیق طلب موضوع ہے, اس کی جزیات پہ بات ہو رہی ہے, یہ یاد رکھیں. اس لیے حتمی رائے قائم کرنا, چاہے تقی عثمانی صاحب ہیں, کوئی اسکالرز ہو, اگر مصر والے اکٹھے نہیں ہو سکے, انڈونیشیا والے, OIC, رابطہ اسلامی, بڑے بڑے اسکالرز انڈونیشیا, ملائیشیا کے, کل میری بات ہو رہی تھی, وہ کہہ رہے تھے وی آر گوئنگ تھرو دا انویسٹیگیشن آف دس فینومینا. کل میری ایک شیخ قدوس سے بات ہوئی ڈیٹیل میں نے کہا کوئی حتمی رائے بتائیں. انڈونیشین اسکالر ہیں, بہت بڑے اتھارٹی ہیں, 300 کتابوں کے مصنف ہیں. تو شیخ قدوس کا کہنا تھا ڈیئر اٹ از ڈیبیٹیبل ایشو, وی ہیو ٹو گون تھرو انٹل وی ریچ اے ڈیسائسو کنکلوژن, کہ جب تک حتمی نتیجے. میں نے کہا کتنا ٹائم لگے گا؟ وہ کہتا ہے 6 ماہ سے 1 سال بھی لگ سکتا ہے, کیونکہ نئی نئی چیزیں ایڈوانس ہو رہی ہیں. پہلے یہ بات یاد رکھیں. اب بٹ کوائن ایک فرضی کرنسی ہے. پہلی آراء میں یہ دے دوں جو اسکالرز کی ہیں, ایک فرضی ہے. اس میں حقیقی کرنسی کے بنیادی اوصاف بھی نہیں ہیں, شرائط بھی نہیں ہیں, جیسے آپ نے کہا. تو موجودہ زمانے میں کچھ اسکالرز جو میجورٹی ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کی فروخت و فروخت کے نام سے انٹرنیٹ پر جو مارکیٹ میں کاروبار چل رہا ہے وہ حلال اور جائز نہیں ہے, دھوکہ ہے. اس میں کوئی مادی چیز نہیں ہے, قبضہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, آنرشپ جسے کہتے ہیں. صرف اکاؤنٹ میں کچھ کوئنز, ڈیجٹس آ جاتے ہیں, عدد. اب بات سمجھیے گا, یہ فوریکس کی طرح سود اور جوئے کی ایک شکل ہے جو فوریکس ٹریڈنگ ہوتی ہے. اور اس لیے بٹ کوائن یا کسی بھی ڈیجیٹل کرنسی کے نام نہاد کاروبار میں پیسے لگانا, خرید و فروخت کرنا, اس میں جائز نہیں ہے. ایک فتویٰ یہ جامعہ اسلامیہ دارالافتاء کراچی کا میں نے آپ کے سامنے رکھا. 2017 میں مصر میں, ایجپٹ, شیخ الازہر, جامعۃ الازہر آپ کو پتہ ہے بڑی اتھارٹی ہے اسلامک ورلڈ کے اندر, وہ یہ کہتی ہے, ان کے مفتی اعظم, عوام سنیں ذرا, شاکی ابراہیم علام, انہوں نے اعلان کیا کہ کرپٹو کی تمام شکلیں بشمول خرید و فروخت, ٹریڈ, لیز, مذہبی طور پر ممنوع ہیں, یہ جائز نہیں ہے. یہ 2017 کی بات ہے. مفتی اعظم نے کہا کہ اس کا معیشت پر منفی اثر پڑتا ہے, لین دین متاثر ہوتا ہے, لوگوں کا پیسہ ڈوبتا ہے, تاجروں کے لیے قانونی تحفظ نہیں ہے, لیگل پروٹیکشن نہیں ہے اس میں, جو ہم پہلے کہہ چکے ہیں. وہ کہتے ہیں اس میں افراد کے حقوق کی جو ہے وہ پامالی ہوتی ہے, غیر یقینی صورتحال ہے. اور مفتی اعظم یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث کا حوالہ دیتے ہیں جو بنیاد فراہم کرتے ہیں کہ جو ہمیں دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں, اور جو کرپٹو کی ممانعت کے لیے مزید جواز کے طور پہ الضرر یزال یا لا ضرر ولا ضرار کے فقہی اصول کا حوالہ دیتے ہیں. نہ نقصان اٹھاؤ نہ نقصان دو, یہ فقہ کا اصول ہے. پھر 2018 میں دارالعلوم دیوبند کا ایک فتویٰ آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس میں کرپٹو کو حرام قرار دیا. پھر مفتی تقی عثمانی نے لیٹسٹلی 2018 میں اسلامی ترقیاتی بینک کا ایک ذیلی ادارہ ہے, اسلامک ریسرچ اینڈ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ, اس نے ایک تحقیقی مقالہ شائع کیا اسی حوالے سے, بٹ کوائن, بلاک چین, کرپٹو پہ. میں ناظرین کو بتا دوں جس میں کہا گیا کرپٹو اسلامی قانون کے مطابقت نہیں رکھتی کیونکہ اس کی حقیقی قدر واضح نہیں ہے. تو اسلامک ریسرچ سینٹر کا بھی انٹرنیشنلی یہی موقف ہے. پھر امارات کے مذہبی امور اور اوقاف اتھارٹی نے ایک فتویٰ جاری کیا کہ کرنسی کو اس صورت میں جائز اور قانونی سمجھا جائے گا جب وہ ریاست شرائط مثلا ریاست کی طرف سے جاری کیا جائے, قانون کی طرف سے ریگولیٹ ہو. یہ شرائط لوگوں کے تحفظ کی جو ہے وہ مضبوطی کے لیے, اس کے علاوہ یہ جائز نہیں ہے. پھر سعودیہ کی مالیاتی اتھارٹی, یہ سعودی عربین مانیٹری اتھارٹی ہے,
ان کا میں آپ کو بتا دوں وہاں پہ کیا اس کے بارے میں ہے کہ انہوں نے عوام کو ان کرنسیوں سے وابستہ منفی نتائج کی وجہ سے ورچوئل کرنسیوں کی تجارت میں شریک ہونے سے خبردار کیا ہے۔ اتھارٹی نے تصدیق کی کہ بٹ کوائن جیسی ورچوئل کرنسیوں کی مملکت میں سرکاری کرنسیاں نہیں سمجھا جاتا، لہذا کسی فرد یا تنظیم کو اس کی اجازت نہیں دی جاتی۔ اسی طرح 2022 میں قطر میں انٹرنیشنل یونین آف مسلم اسکالرز، ان کے سیکرٹری جنرل علی الفرداغی کے مطابق ریاستی تحفظ اور حقیقی قدر کے تعین کے بغیر کرپٹو کرنسی یا کریڈٹ ویلیو کو جائز نہیں سمجھا جاتا۔ یعنی آپ ریاستی پروڈکشن دے دیں، حقیقی قدر متعین کر دیں، ان دو شرائط کے ساتھ آپ کرپٹو کو یوز کر سکتے ہیں، ریگولیٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی بجائے اسے ایک الگوریتھم کے طور پر جانا جاتا ہے، اس میں جائیداد کا دعویٰ نہیں ہے۔ پھر اسی طرح انڈونیشیا کی علماء کونسل 2021 میں انہوں نے میڈیم آف ایکسچینج کے طور پر کرپٹو کو غیر قانونی قرار دیا۔ یہ انڈونیشیا، یہ میں مسلمان ممالک کی مثالیں دے رہا ہوں۔ حالیہ 2022 میں ترجیح کونسل آف انڈونیشیا نے ایک فتویٰ دیا ہے، تجدید آف محمدیہ، ان کے چیف ایگزیکٹو کی طرف سے ایک فتویٰ آیا ہے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ سرمایہ کاری اور تبادلے کے طور پر کرپٹو کی غیر قانونی حیثیت سے متعلق دو بڑے خدشات ہے۔ پہلے کرپٹو کو کیا آسرائی کے طور پر دیکھا جاتا تھا، اس میں غرر ہوتا تھا، گیمبلنگ ہوتی تھی اور ایک نامکمل ذریعہ بتاتے تھے۔ دوسرا بارٹر ذریعے کا میڈیم آف ایکسچینج، اس میں بھی اسلامی قانون کی خلاف ورزی ہے۔ لیکن یہ کہتے ہیں کہ اسلامی مالیات کے جو پریزیڈنٹ ہیں ملائیشیا کے ابو بکر، انہوں نے لکھا ہے، وہ ایڈوائزری کونسل کے سربراہ بھی ہیں ملائیشیا کی، کہ مسلمانوں کے لیے کرپٹو کو حرام قرار دینے، ممنوع قرار دینے کے فتوے سے اختلاف کیا ہے۔ تو اختلاف محمد ابو داؤد بکر کی طرف سے آیا ہے، ان کا کہنا ہے کرپٹو اجناس کی ایک شکل ہے، یہ دوسرا ویو اب دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور جسے سرمایہ کاری کے مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور ان کا نظریہ ہے اب بھی کرپٹو کے بارے میں تفہیم کی کمی پائی جاتی ہے، لوگوں کو کم پتہ ہے۔ محمد ابی داؤد کے مطابق علماء کو کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے اسلامی قوانین کی مالیاتی نظام کے مختلف پہلوؤں کا مطالعہ کرنے سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ان کا استدلال ہے کہ کرپٹو کو اس بنیاد پہ حرام قرار دینا غلط ہے کہ یہ کیا آسرائی پر مبنی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حرام لین دین میں ربا، سود، جوا، غرر کے عناصر ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک ان کا پوائنٹ آف ویو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اگر آگے دیکھیں تو کرپٹو اثاثہ جات اور اس کی شرعی حیثیت کے حوالے سے یہ ضروری ہے، علماء نے لکھا ہے سونا، چاندی یا بینک میں آپ پیسہ رکھتے ہیں، اس کے عوض گولڈ ہوتا ہے، تو یہ ڈیجٹس ہیں، ان کے عوض بھی کوئی کوئنز کسی بھی جنس کے، چاہے وہ چاندی کے ہوں، چاہے پلاٹینم، کسی بھی دھات کے ہوں، وہ اگر اس کے عوض رکھ دیں، ان کی ویلیو متعین کر دیں، تو دیٹ از دا بیسٹ وے ٹو ریگولیٹ دا کرپٹو کرنسی۔ یہی تو سر، یہی تو مین نقطہ اس میں آپ بالکل ٹھیک جگہ پر پہنچے ہیں کہ اگر اتنے پیسوں کے آپ کوئنز، سونا، چاندی یا کوئی اور چیز جو ہے وہ رکھتے ہیں تو پھر یہ چیز جو ہے وہ آگے چل سکتی ہے، لیکن یہی شرط تو یہ کرپٹو کرنسی جو ہے وہ پوری نہیں کر پا رہی۔ اسی معاملے پر تو چیز جو ہے وہ اٹکی ہوئی ہے۔ تو کیونکہ آپ نے اگر لوگوں کے پاس ابھی نوٹ بھی ہوں گے تو اگر کھول کے دیکھ لیں تو اس پہ لکھا ہوتا ہے حامل حاضہ کو مطالبے پر ادا کیا جائے گا، اور حکومت پاکستان کی ضمانت سے یہ جاری ہوا ہے۔ یہ جو دو شرائط ہیں جن کا آپ بار بار ذکر بھی کر رہے ہیں اور اسلامک پرسپیکٹو سے بھی ہمیں اس کا حوالہ ملتا ہے، تو یہ دو شرائط اس میں پوری نہیں ہو رہی، تبھی تو سوال اس کے حلال اور حرام ہونے کا ہے۔ دیکھیں، جو ہم بات کر رہے ہیں نا سونے چاندی، اب میں اسلامک پرسپیکٹو میں ایک اور واضح کر دوں، کرنسی کی خصوصیات کیا ہے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے۔ اگر ہم حضور علیہ السلام کے دور پہ دیکھیں تو عبادہ بن صامت کی ایک حدیث ہمیں ملتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ راستے پر ایک جگہ پر ایک صحابی سے ملے تو عبادہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونا سونے کے بدلے، چاندی چاندی کے بدلے، گندم گندم کے بدلے، جو کے بدلے، کھجور کھجور کے بدلے بیچنے سے منع فرمایا، یہ بارٹر لین دین۔ ایک نے کہا نمک کے بدلے نمک، لیکن دوسرے نے کہا نہیں، یہ بتاؤ ہم جنس ہو، ہاتھ سے ہاتھ ہو۔ انہوں نے حکم دیا کہ سونا چاندی کے بدلے، چاندی سونے کے بدلے، گندم جو کے بدلے، جو گندم کے بدلے، بلکہ زیادہ دے کے یہ چیزیں بدل میں ہو سکتی ہیں۔ اب اس میں حدیث میں دو قسم کی چیزیں ہیں، ربا سود کی ممانعت کرتی ہے۔ ایک جو ربا الفضل کہلاتی ہے، ایک ہی قسم کا اشیاء کا ایکسچینج دوسری چیز سے کرنا اور اس کا برابر نہ ہونا، اس کی ویلیو کا ایکول نہ ہونا۔ اب اس میں کرپٹو کی حوالے سے بھی آپ واضح ہو جائے گی۔ دوسری قسم اب ربا النسیہ کہلاتی ہے،
جو سود جو فقہ اسلامی میں حرام ہے یہ تب پیدا ہوتا ہے جب قرض کی واپسی کی مدت میں اضافہ کر دیا جائے اور بدلے میں قرض کی مقدار میں اضافہ کر دیا جائے. یہ سود ہے جو وقت کی طوالت کی بنا پر لیا جائے. جیسے میں آپ سے پیسے لیتا ہوں، ٹھیک ہے، یا آپ مجھ سے لیتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے 1 ماہ کے لیے اگر 10 دن عمران بھائی آپ نے زیادہ کر دیے تو 1 لاکھ کے ساتھ میں 10,000 آپ سے لوں گا. تو یہ اوریجنل اماؤنٹ جو دی تھی کسی بھی ڈیلے کی صورت میں یہ اوپر 10,000 سود ہوگا جو حرام ہے. یہ سود النسیہ ہے. ربا الفضل یہ ہے کہ ایکسچینج آف سیم کوموڈیٹیز، ٹھیک ہے، اور ان کی ویلیو بھی برابر نہ ہو. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک چیز جو ہے وہ کرپٹو کے حوالے سے اس کا ڈیجٹ ہے، آپ ڈیجٹس خرید بھی رہے ہیں بیچ بھی رہے ہیں اسی ویلیو کا، ٹھیک ہے، ویلیو بھی ایک ہے لیکن اس کی کوئی اونرشپ نہیں ہے پیچھے. کس کے عوض بیچ رہے ہیں؟ آپ کا کوئی اکاؤنٹ ہے اس میں کچھ آیا ہے، اس کو وڈرا کر سکتے ہیں نہیں. اس پہ تھوڑا سا ابہام پایا جائے. اب حنفی مکتب فکر جو ہے وہ کہتا ہے جو اشیاء وزن سے ماپی جائیں، مقدار سے ماپی جائیں، جیسے سونا چاندی اور وزن کے اعتبار سے ماپی جاتی ہیں، تو ان اشیاء کے ساتھ جو ہے وہ اشیاء ہیں جن میں خاص دھات کو پیسے بھی وزن کے اعتبار سے ماپی جانے والی چیز میں شامل کیے جاتے ہیں. تو فقہ حنفی پیسے کی ایڈوانس فروخت کو بھی کسی دوسری چیز کے لیے جو ممنوع سمجھتا ہے جو وزن سے ماپی جائے. حنفی مذہب میں کرنسی کے بارے میں جو قوانین ہیں اس کا مطلب ہے کہ جو چیز تبادلے کے لیے استعمال ہو. روایتی طور پہ ہمارے ہاں سونے چاندی کو استعمال کیا جاتا ہے، آج کل پیپر کرنسی اور دیگر شکلیں بھی ہیں، لیکن وہ پیپر کرنسی کا بدل اسٹیٹ بینک آف پاکستان وہ اتنا گولڈ بینک میں موجود ہوتا ہے، اتنے ریزروائز ہوتے ہیں. یہ ہے مادی اشیاء. تو کرپٹو کے پیچھے یہ چیز نہیں ہے. ایک چیز پہلی جو خیال رکھیں. دوسرا ربا جو ہے وہ ممنوع ہے. یہ سب مکاتب فکر کے اندر. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو اس وقت فینومینا چل رہا ہے کرپٹو کے حوالے سے، اس میں ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ قدر کو برقرار رکھنے کے لیے تاریخ کے اندر بہت ساری چیزیں شامل کی گئی ہیں. کرپٹو کرنسی اس میں یہ نہیں ہے کہ صرف کرپٹو ہے، دوسری ڈیجیٹل کرنسیز بھی شامل ہیں جس کے لیے ایک بنیادی پیمانہ ہے، پیرامیٹر ہے، 0 سے 2 نمبرز دیے جاتے ہیں اور ہر کرپٹو کرنسیز کسی معیار پر اگر 100% پورا اترتی ہیں تو اس معیار میں 2 نمبر دیے گئے ہیں. پھر نمبرنگ ہے، اس کے مختلف ڈیجٹس اینڈ کوڈ ہیں، میتھمیٹیکل ایکویشن کے فارمولاز ہیں جو عام بندہ نہیں سمجھ سکتا، کب قدر بڑھ جاتی ہے کب گر جاتی ہے. تو جب اتنی کمپلیکیشنز ہیں اس کے اندر جس کے اندر میتھمیٹیکل سائنٹیفک ایکویشنز بھی ڈیولپ ہوتی ہیں اور اس میں مینوپلیز ہو سکتی ہیں. بڑے بڑے لوگ جو اس کے پیچھے بیٹھے ہوئے کبھی چڑھا دیا کبھی پیسہ ڈبو دیا تو آپ کے کوئنز کبھی 0 ہو گئے کبھی وہ ٹریلینز میں چلے گئے. تو جب یہ اتار چڑھاؤ کا غیر یقینی صورتحال ہو تو اس لحاظ سے بھی فقہا کہتے ہیں اللیگل ان لافل ہے.